بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ البیان کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں، وہ بہت اہم حکمتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہ میں نے کہا تھا کہ جس طرح ہمیں قرآن کا ایک رتبہ ہے ہمارے دل میں، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک عزت ہے، اسی طرح ہمیں اپنی زبان کی بھی عزت کرنی ہے۔ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے زبان کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان گالی نہ دے، وہ اس زبان کی توہین ہے۔ جس زبان سے تم قرآن نکالتے ہو اس زبان سے گندے الفاظ نکالو گے۔ جو زبان تمہیں اس لیے دی گئی تھی کہ ایک دن تم قرآن خود پڑھ سکو، خود سن سکو اور کسی اور کو سنا سکو، خدا کا اپنا کلام، اس زبان کا کچھ احتیاط کرو، اس کا کچھ اہتمام کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، گندا لفظ تو ایمان ہونے کے بعد ہی برا ہے۔ گندا لفظ، گندا کام نہیں، گندا لفظ، گندا اسم، وہ چھوڑ دو اپنی زبان سے۔ عادت پڑ جاتی ہے، انسان غصے میں آتا ہے گندی گندی گالیاں نکال دیتا ہے منہ سے، سوچتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک پہلے بھی کہا تھا نا کہ انسان دوسرے انسان کو تکلیف دینے کے لیے پٹائی کم، الفاظ زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو اب زبان صاف کر رہا ہے انسان، تکلیف دینے والے الفاظ استعمال نہیں کر رہا، گندے الفاظ استعمال نہیں کر رہا۔ قرآن نے وہ الفاظ دیے جو انسان کو پاک کرتا ہے، تو انسان کے الفاظ خود پاک ہوتے چلے جانے چاہیے۔ اس کو برے لفظ برے لگنے لگے، ان سے وہ ہٹنے لگے۔ اس کا انسان کے دل پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے، پتہ ہے؟ اگر آپ وہ لفظ بولنا چھوڑ دیں، آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کا غصہ بھی کم ہو گیا ہے، آپ نوٹس کریں گے آپ کی ڈپریشن بھی کم ہو گئی ہے۔ جتنے برے لفظ آپ استعمال کریں گے، الاناء بما فیہ ینضح، عربی میں کہتے ہیں کہ کسی ڈونگے سے وہی نکلے گا جو ڈونگے کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان دل سے جڑی ہوئی ہے، اگر دل میں گند ہے تو زبان سے بھی کیا نکلے گا؟ گند۔ اگر گند نکلنا بند ہو گیا، اس کا مطلب ہے دل میں گند بھی ختم ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں متصل ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ پہلی بات تھی بیان کے بارے میں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا علمہ العربیہ، اس نے عربی سکھائی۔ تو قرآن تو عربی میں ہے نا، تو تمام انسانیت کو عربی سکھانی چاہیے تھی۔ لوگ کہتے ہیں اگر واقعی قرآن میرے لیے ہے تو عربی میں کیوں ہے؟ میں تو اردو بولتا ہوں، میں پنجابی، میں سرائکی، میں سندھی، میں جو بھی زبانیں ہیں دنیا کی، بہاسا ملائیو، ملیشیا میں جو چل رہی ہے زبان، ہم نے تو عربی نہیں سیکھی، میرا کیا قصور مجھے عربی نہیں آتی؟ اس کے دو باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زبانیں سکھائی ہیں، صرف عربی نہیں سکھائی۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام الفاظ جو آدم علیہ السلام کو آتے تھے وہ اللہ نے سکھائے۔ ہم تمام کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ آپ کو بولنا کس نے سکھایا تھا؟ آپ کے والدین نے۔ آپ کے والدین نے سکھاتے، آپ کو بولنا نہیں سیکھنا تھا۔ ان کو ان کے والدین نے، ان کو ان کے والدین نے، ان کو ان کے والدین نے، پیچھے چلتے چلے جائیں، کہاں تک پہنچے گی بات؟ آدم علیہ السلام۔ یعنی ہم تمام جو بول رہے ہیں نا آج، وہ آدم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہی کی اولاد ہیں۔ زبان کی بھی اولاد ہوتی ہے، جس طرح انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ تمام زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھائے ہوئے الفاظ کی اولاد ہیں۔ اس سے بات کیا نکلتی ہے کہ انگریزی اردو سے بہتر نہیں ہے، اور اردو فارسی سے بہتر نہیں ہے، اور فارسی پنجابی سے بہتر نہیں ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہیں، یہ تمام مقدس ہیں، تمام زبانیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کی زبان میں کوئی پٹھان ہے، اس کا لہجہ ہے اردو میں بات کرنے کا، ہمیں مزاحیہ لگتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی بات کرنے کے لہجے، لوگوں کی زبانیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کو اپنے سے نچلا سمجھنا۔ جو اردو بولتا ہے اس کو پنجابی جاہل لگتی ہے، جو پنجابی بولتا ہے اس کو پشتو الٹی سیدھی لگتی ہے۔ مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بنگلہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے لفظ کے مذاق اڑانا، اس کی دھجیاں اڑانا، یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ میں مثالیں نہیں دے رہا آپ کو، مثالیں مجھ سے اچھی طرح آتی ہیں۔ علمہ البیان سے کیا بات نکلی ہے؟ اس نے تمام زبانیں سکھائی ہیں انسان کو۔ ہر زبان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام زبانوں میں سے جن کو پہلے ہی عزت دی گئی تھی، جس طرح انسان کو عزت دی ہے، انسان کی تمام زبانوں کو عزت دی ہے، ان تمام زبانوں کے بعد ان میں سے ایک زبان کو اس نے اپنے لیے چن لیا، اپنی بات بیان کرنے کے لیے چن لیا۔ اب ہمیں عربی کی طرف آنا ہے، اس لیے آنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت ہے۔ آپ ترجمہ، کبھی آپ کوئی شاعری سن رہے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاعری کا ذوق ہے، آپ شاعری سنتے ہیں، واہ اوہو اللہ، آپ کا 16 سال کا بیٹا بیٹی جس کو اردو نام کی کو بلا نہیں ہے، مام are you okay? Dad are you okay? اور پھر آپ بیٹھ کے اس کو ترجمہ انگلش میں بتائیں کہ کیا تھا، مزہ آ گیا۔ جب آپ ترجمہ بتائیں گے تو اس پہ کیا اثر پڑے گا؟
اور تمہیں نہیں مزہ آ سکتا، اس کا مزہ صرف اردو میں ہی آتا ہے. اس بات میں جو مٹھاس ہے، اس بات میں جو مزہ ہے، جو مذاق ہے، جو اس کی اصل قوت ہے، وہ اسی زبان میں ہے. کیونکہ زبان صرف معنی نہیں ہے، زبان ایک آرٹ بھی ہے. آرٹ ہی ہے نا. کسی گانے کا کوئی ترجمہ کر دے، کسی شاعری کا کوئی ترجمہ کر دے، اس کا وہی اثر ہوتا ہے کیا؟ اس کا وہ اثر تو نہیں ہوتا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ زبان جتنی زیادہ خوبصورت ہو اتنا اس کا ترجمہ مشکل. کیونکہ آپ الفاظ کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں، خوبصورتی کا ترجمہ نہیں کر سکتے، آرٹ کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اردو میں جو میسٹر پیس ہے وہ انگلش میں جب ترجمہ کریں گے تو وہ انگلش کا میسٹر پیس نہیں بن جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں پھر اگر تمام زبانوں کا میسٹر پیس اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. امام السیوطی کہتے ہیں کہ جتنا اعلیٰ خالق مخلوق سے ہے اتنا ہی اعلیٰ خالق کا کلام مخلوق کے کلام سے ہے. یعنی اگر آپ اندازہ کریں کہ ہم کہاں اور رب کہاں، پھر آپ اندازہ کریں ہمارے الفاظ کہاں اور اللہ کے الفاظ کہاں، پھر آپ سوچیں کہ چلو ترجمہ تو ہے، بات آ گئی. خیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی خوبصورتی ترجمے میں نہیں آ سکتی. اس کا ایک خاص اثر ہے. وہ ترجمے میں آپ کو تھوڑی بہت بات تو آ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ شاعری پہ مطمئن نہیں ہوتے ترجمے کے بعد، کسی اور کے کلام پہ مطمئن نہیں ہوتے ترجمے کے بعد، اس کا ایک اثر مٹ جاتا ہے، اس کی ایک قوت مٹ جاتی ہے، اس کی ایک خوبصورتی مٹ جاتی ہے. آپ یہ کیسے اپنے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے بات کی ہے وہ ترجمے میں بھی سمجھ ہی آ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اردو میں تو لوگ بڑے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں، وہ جی جو سارے عربی کے لفظ ہیں اس میں تو کئی تو اردو میں مجھے آ جاتی ہے، ایسے پتہ چل جاتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. شاباش جی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کو مبارک ہو، پتہ چل جاتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. عربی میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں آج بھی استعمال کرتے ہیں جن کے عربی میں مطلب اور اب اردو میں مطلب اور ہے. تو آپ ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں ہاں ہاں سب سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی. قرآن ایسی شے ہے، ایسا کلام ہے، آج کا عرب اس کو سمجھ نہیں آتی. اس نے ٹھیک سے عربی نہ پڑھی، اس کو سمجھ نہیں آتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب ترقی کرنا چاہتا ہے نا دنیا میں، تو وہ تو غیر انسانی زبان بھی سیکھ جاتا ہے، پروگرامنگ کی زبان سیکھ جاتا ہے، میڈیسن کی زبان سیکھ جاتا ہے، فزکس آرکیٹیکچر کی زبان سیکھ جاتا ہے. اس کی ووکیبلری اتنی اسپیشلائز ہو جاتی ہے کہ وہ کسی سے عام بات بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی نیورولوجسٹ کی زبان میں، نیورولوجی کی زبان میں آپ سے بات کر رہا، آپ کو کیا سمجھ میں آنا ہے؟ کوئی پروگرامر آپ کے ساتھ کوڈنگ کی زبان میں بات کر رہا ہو، آپ کو کیا پتا چلنا ہے؟ اس نے 600 صفحے کا کوڈ لکھا ہوا ہے ایپ کے پیچھے، آپ کھول کے پڑھ لیں مطالعے کے لیے اپنے، آپ کو کیا پتا چلنا ہے؟ ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کیلکولس کی زبان سیکھ سکتے ہیں، بایولوجی کی زبان سیکھ سکتے ہیں. یہ تو غیر انسانی. اور پھر آف کورس جاب لینے کے لیے لوگ انگلش سیکھتے ہیں، یورپین زبانیں سیکھتے ہیں، جس ملک میں ہوتے ہیں اس کی زبان سیکھ جاتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی زبان سیکھنا اصل میں سفر ہے محبت کا، خوبصورتی کا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اتنی خوبصورت بات کی ہے، مجھے سیکھنے کا شوق ہے. جب یہ شوق دل میں آئے گا نا، یہ میں آپ کو گلٹ نہیں کرا رہا کہ جب تک آپ عربی نہیں سیکھیں گے آپ اچھے مسلمان نہیں، آپ بہت اچھے مسلمان ہیں، مجھ سے اچھے مسلمان ہیں، تسلی کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک کہ دل میں محبت نہیں آئے گی نا خدا کے کلام کی، تب تک وہ سفر شروع ٹھیک سے نہیں ہوگا. اور ایک دفعہ وہ محبت کے ذریعے شروع ہوا تو اس نے خود وعدہ کیا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں نے قرآن یاد رکھنے کے لیے آسان بنا دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو تھوڑی ہمت کر کے یاد کر لے، کوئی کوشش تو دکھا دے. پھر دیکھنا کیسے زبان کھلتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ میں آتا ہے. آ جائے گا. بنیادی عربی آپ بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو جب کہا ہے نا علمہ البیان، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہی تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ہر وہ انسان جو اس کی زبان سیکھنا چاہے گا اس کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا، یہ توقع نہیں ہے. اگر یہ نہیں کہا کہ فرض ہے، یہ ہے کہ یہ محبت کا سفر ہے. اور جب انسان کو اپنے رب سے محبت بڑھتی چلی جائے گی تو اس کو پھر خود ہی احساس ہوگا کہ میرے اور میرے رب کے کلام کے درمیان میں یہ ترجمان کیوں ہے؟ کوئی نہ ہو، کتنا اچھا ہو کہ کوئی بھی نہ ہو، کہ جب میں کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو میں ہوں، میرا رب ہے اور ہم کلام ہیں آپس میں، ہمارے درمیان کوئی ہے ہی نہیں. وہ یہ ہر مسلمان کا ایک خواب ہونا چاہیے، محبت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار خواب ہونا چاہیے، اور یہ خواب اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق دے. پھر آخری بات یہاں جو عجیب ایک لطیف سی بات ہے، کہا تھا علم القرآن، اور اب کہا ہے علمہ البیان. علم البیان نہیں کہا، علمہ البیان کہا ہے.
اس ہو سے کیا فرق پڑتا ہے ضمیر سے کہ ترجمہ نکلتا ہے اس نے اس کو بیان سکھایا، اس نے اس کو زبان سکھائی. میں نے آپ سے کہا تھا جب سکھانے کی بات آتی ہے تو دو تفاصیل ہوتی ہیں، کیا سکھایا اور کسے سکھایا. یاد ہے قرآن کے بارے میں کہا تھا قرآن سکھایا، کس چیز کا ذکر نہیں تھا؟ کسے سکھایا، یعنی کھلی انویٹیشن تھی. یاد ہے آپ کو وہ بات؟ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس نے اس کو یعنی انسان کو زبان سکھائی. یعنی اب ایک قید سی لگا دی، پہلے قید نہیں لگائی تھی اب لگا دی. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اب کچھ آیات کے بعد نہ صرف انسان کا ذکر آئے گا، جن کا بھی ذکر آئے گا. آپ کو معلوم ہے اس صورت میں انسان اور جن دونوں کا ذکر ہے. شروع میں جب کہا اس نے قرآن سکھایا تو اس پہ کوئی قید نہیں ڈالی کہ وہ قرآن صرف انسان کے سیکھنے کے لیے بھی نہیں بلکہ جن بھی سیکھ سکتے ہیں. یعنی ہر طرح کا انسان سیکھ سکتا ہے اور جنات تک بھی وہ انویٹیشن اوپن ہے، کھلی ہے. یہاں تک کہ کچھ جنہوں نے جو تھوڑا سا بھی قرآن سنا اور ان پر جو اثر پڑا اور پھر انہوں نے جو تبصرہ دیا اپنے قرآن سننے کے بعد وہ اتنا خوبصورت تھا کہ قرآن نے اس کو اپنے اندر شامل کر لیا. سورۃ الجن میں، سورۃ الاحقاف میں جنوں کا اپنا تبصرہ قرآن میں درج ہے جب انہوں نے قرآن سنا. دوسری طرف جو بڑی خوبصورت بات کی جا رہی ہے کہ انسان کو جس طرح بیان سکھایا ہے وہ جنوں کو یا کسی اور مخلوق کو نہیں آتا. ہمیں جو صلاحیت دی ہے شاعری بنانے کی، کریٹو لکھنے کی، سائنس کی کتابیں لکھنے کی، آرٹ الفاظ کو خوبصورتی دینے کی، ہمیں جو ہر زبان کا ایک اپنا ذوق ہے، اس کا اپنا ایک لٹریچر ہے. ہم صرف زبان کمیونیکیشن یعنی کام نکالنے کے لیے نہیں کرتے، ہم زبان کو خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے بھی، محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی آگے آگے کے کام، ایسے کام ہم زبان سے نکالتے ہیں جو کسی مخلوق نے کبھی زبان کے ذریعے نہیں نکالے. آپ اندازہ کریں آج دنیا میں جتنی بھی سائنسز ہیں، جو بھی ٹیکنالوجی بھی، یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، یہ ٹیبل بنی ہوئی ہے، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں پہلے زبان کے ذریعے سیکھی گئیں. تھیوری تھی، بلو پرنٹس تھے. اگر زبان نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہ ہو. اور جو ہم سے پہلے جنہوں نے جہاں تک سائنس پہنچی 150 سال پہلے، 200 سال پہلے جو کچھ انہوں نے ریکارڈ کیا، اس سے اگلی نسل آتی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا کے ہی اگلا قدم لیتی ہے نا، اور اس سے اگلی نسل آنے والی اس کا فائدہ اٹھا کے اور قدم لیتی ہے. یہ کس اور مخلوق نے ایسا کیا ہے؟ کس چڑیا نے پچھلی نسل کی چڑیوں سے کچھ اور سیکھا ہے؟ کس سانپ نے پچھلے نسل کے سانپوں سے کچھ اور سیکھا ہے؟ انسان آگے کی بات چلتا 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 چلتا. اگر آپ کمپیوٹر انڈسٹری سے ہوں، میرا تعلق، پی سیز جہاں تھے 20 سال پہلے اور جب یہاں ہیں، زمین آسمان کا فرق. جو پہلے سائنس فکشن ہوا کرتی تھی 20 سال پہلے، اب تو وہ عام چیز ہے. ویڈیو کانفرنسنگ کی تو سائی فائی موویز میں اس کے سین دکھایا کرتے تھے. اب ہر کوئی جو ہے وہ فیس ٹائم کر رہا ہے یا اسکائپ کر رہا ہے، وہ وائی فائی کے ذریعے کر رہا ہے. اب تو عام سی بات ہو گئی ہے نا. یہ ممکن نہیں تھا اگر بیان نہ ہوتا. تو یہ انسان کو ایک خاص صلاحیت دی گئی ہے جس سے وہ ہر چیز میں خوبصورتی بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور یہ انسان کی ایک اس کے اندرونی ایک چاہت ہے کہ وہ چیزوں کو مزید سے مزید خوبصورت بنائے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.